کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا. الحمدللہ یہ سورہ مکمل بھی. اب آ جائیے سورہ القصص پہ. اچھا، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس میں ذکر شروع ہوگا بگننگ سے ہی فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے ڈفرینٹ واقعات جو ہم سورہ ہود میں بھی پڑھائے اور ابھی ہم نے پچھلی سورہ شعراء میں بھی پڑھے اور مختلف جو صورتیں گزری ہیں نا اس میں ہم آلریڈی یہ پڑھا ہے. کہیں کہیں یہاں پہ ایک بالکل مختلف اینگل سے بات آئے گی. جہاں مختلف اینگل سے بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ٹھہر کر بات کریں گے. ورنہ جو مضمون ہے جو الحمدللہ آپ لوگ پہلے سے اس کو فالو کر رہے ہیں تو وہ مضمون تقریباً وہی ہے جو واقعات جو ہے وہ فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. لیکن کچھ چیزیں انٹرسٹنگ ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہم اس کا مطالعہ کریں گے. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ القصص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. تو تقریباً یہ 4 آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی. ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تو سین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا, اس کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتے رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. اب یہاں پہ قرآن کا میں تھوڑا سا فرعون کا بتایا گیا ہے, کیریکٹر اسکیچ بتایا گیا ہے. اور اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو آیات ہیں قرآن کی یہ مبین ہے. مبین سے کیا مطلب ہے؟ روشن. کوئی کنفیوژن ان آیات میں نہیں ہے, کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر تمہارے سامنے یہ آیات رکھی جائیں تو کوئی انسان یہ کہے مجھے تو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی, مجھے تو بات کلیئر ہو ہی نہیں رہی. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اتنی روشن یہ آیات ہیں. اور ایک اور بات یہ اس بات کی روشن آیات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہیں اور آپ کے ہاتھ سے یہ قرآن لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ آپ امی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک پر قرآن کو نازل کیا. اس کی دلیل یوں ہے کہ یہ جو واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں مینشن کر رہے ہیں ابھی بھی ہم جا کے پڑھیں گے اور پہلے کے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, تو یہ صدیوں قبل کے واقعات اس طرح سے بیان کرنا کہ جیسے کہ کسی کے سامنے ہو تو یہ تو ناممکن بات ہے. تو اس سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتائے. آپ کو خود ان چیزوں کا علم نہیں تھا تو کیا پتا چلا؟ آپ عالم الغیب نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی بتا دی ان واقعات کو پڑھنے کا سمجھنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اہل ایمان کو, کیونکہ وہ اس سے عبرت لیں گے کہ ہم اللہ نہ کرے ہمارے اندر وہ ٹریڈز یا وہ برائیاں نہ پیدا ہوں جو کہ فرعون کے اندر موجود تھی. تو اب آگے تھوڑا سا اسی آیات میں مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا. یہ اس دور کی افضل ترین مخلوق تھی بنی اسرائیل, لیکن ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا. کس طرح سے کہ یہ فرعون کے غلام بن کر رہ رہی تھی اس زمانے میں جب یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے, اور ان کے ستم کا شکار تھی. یعنی کیا تھا؟ فرعون ان کے اوپر بڑا ہی ظلم و ستم ڈھاتا تھا. معاملہ مزید کیا تھا کہ نجومیوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا کوئی ایک بچہ ایسا نکلے گا کہ جس کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت ہوگی اور اس کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. فرعون نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا چھوٹا بچہ جو نیو بورن ہوتا تھا وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا. یہ واقعہ مشہور ہے اور آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں. تو یہ وہ یہاں تک یہ بات ہوئی. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 5 سے لے کر اور 7 تک. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے
کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جن کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف و غم نہ کر، ہم اسے تیرے پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے جو بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم ان پہ مہربانی کریں جو زمین میں ذلیل بنا کے رکھے گئے۔ کن کا ذکر ہے یہاں پہ؟ بنی اسرائیل کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ اپنی کی تھی اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کمزور قوم ہے بنی اسرائیل کی، یہ مشرق و مغرب میں وارث بنے اور حکمران بنے اور انہیں دین کا پیشوا بھی بنایا جائے اور امام بھی بنایا جائے۔ آپ کو پتا ہے نا پہلے جو امام بنے تھے وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی اور قیادت اور رہنمائی کی جو سعادت تھی وہ واقعی ان کو ملی۔ وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، آپ جانتے ہیں جو اصل ہسٹری ہے وہ یہی ہے، انہوں نے حق ادا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو اس رسوائی سے نکالنا چاہتے تھے، اس ظلم سے نجات دینا چاہتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ اس نے جو پلان کیا تھا فرعون نے کہ میں جو ہوں اس طرح سے ایک ایک بچے کو ختم کر دوں اور اس طرح سے میرا جو اندیشہ ہے کہ میری حکومت کو کوئی ختم کرے وہ نہ رہے۔ آگے ہوا کیا یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا تدبیر اللہ تعالیٰ نے اپنی چلی، وہ یہ کی کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ یہ بچہ تمہارے یہاں پیدا ہو گیا ہے، اب تم پہلا کام تو یہ کرو اس سے دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو، یعنی تمہیں یہ ڈر ہے اب کہ یہ قتل کر دے گا فرعون، تو تم بس میری طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے نا الہام کیا ہے۔ الہام یاد رکھے گا وحی کی قسم نہیں ہوتی، یہ وحی نہیں ہوتا، عورت کے اوپر ام موسیٰ پہ وحی نہیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی نبیہ نہیں ہے، کوئی نبیہ جو ورڈ ہوتا ہے نا عورت کے حوالے سے کوئی نہیں گزری نا، نبیوں کے اوپر وحی ہوتی ہے، تو یہ ایک الہام ہوتا ہے، ایک دل میں بات ڈال دینا۔ تو ام موسیٰ کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے آ گئی اور ان کو یہ ایسی فیلنگ آئی کہ میں اس کو دریا میں ڈال دوں جیسے اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہے ہیں، اور کہا کہ تم کوئی خوف اور غم اس حوالے سے اختیار نہیں کرنا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو 2-3 باتیں اور بتا دوں کہ معاملہ کیا تھا ان کا، کہ یہ جو جب اس نے یہ پلان اپنا بنایا نا فرعون نے، تو کہتے ہیں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قتل اولاد کا سلسلہ اتنا بڑا، ظاہر جب سارے بچوں کو وہ قتل کرنے لگا کہ اتنا یعنی اسٹیج ایسی آ گئی کہ فرعون کو یہ احساس ہونے لگا اور اس کے درباریوں نے بھی مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی ساری نسل ہی ختم ہو جائے۔ تو ایسے میں اگر نسل ختم ہو گئی تو انہوں نے تو ان کے اوپر ظلم و ستم کر کے رکھا تھا نا، جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی غریب سمجھ کے بغیر سیلری کے بغیر کسی اس کے ان کے غلاموں کی طرح کام لیتے تھے، تو انہوں نے کہا پھر مشقت کون کرے گا اگر یہ سب مر گئے۔ تو ایسے میں انہوں نے جب اس اندیشے کا ذکر درباریوں نے فرعون سے کیا تو فرعون نے ایک سجیشن دیا اور ایک نیا حکم جاری کیا، اور وہ نیا حکم کیا تھا کہ 1 سال بچے قتل کرو اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ مفسرین کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے، ان کے بھائی تھے نا ہارون علیہ السلام، وہ جب پیدا ہوئے تو اس سال بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، تبھی وہ زندہ رہے، کوئی ان کو یہ پرابلم نہیں آیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ سال ڈیسائیڈڈ تھا فرعون کی طرف سے کہ اس سال بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کے بعد جو قتل کا اندیشہ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ نکالا کہ ام موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کو تابوت میں لٹا کر ایک کریڈل میں کر کے اور تم دریائے نیل میں ڈال دو۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات آپ دیکھیے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اللہ تعالیٰ جب کسی اہل مومن کو یا اپنے پیارے بندے کے اوپر کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر مصیبت ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ام موسیٰ جو کہ ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، ان سے اتنی شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں، تو کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بائسڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ تعصب کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ یہاں تو جو محبت اللہ تعالیٰ کی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ام موسیٰ تم فکر نہیں کرنا،
تم غمگین نہیں ہونا. کس چیز سے غمگین نہ ہونا؟ کہ تم نے جو دریا میں اپنے بچے کو ڈالا ہے تو تم یہ نہ ڈرنا کہ تمہارا بچہ ڈوب جائے گا, تم یہ نہ ڈرنا کہ وہ ضائع ہو جائے گا, تم یہ نہ ڈرنا کہ تمہاری اس کی جدائی ہوگی, اب تم کبھی اس کی شکل ہی نہ دیکھو گے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ ایک عورت کو تسلی دے رہے ہیں, ایسی تسلی جو کہ موسیٰ کو تو کسی نے وہاں پہ موجود لوگوں نے بھی نہیں دی, کسی نے بھی نہیں دی. تو یہاں پہ یہ معاملہ میں نظر آتا ہے کہ اتنی شفقت کا معاملہ, اگر آپ انشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں نے اتنا قرآن پڑھ لیا اور آپ آگے بھی دیکھیے گا نا, کسی نبی کے ساتھ, مرد نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی شفقت کا معاملہ نہیں کیا جو ایک موسیٰ ایک ماں کے ساتھ یہاں پہ کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عورت کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ماں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے, بہت ہی اونچا مقام دیا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی, خود تسلی دی, اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ سے بدگمانی اختیار کرے تو بہت ہی افسوس کا مقام, بہت ہی افسوس کا مقام ہے. اور دوسری بات پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پریشانی جب آتی ہے انسان کی, اور جیسے اللہ تعالیٰ ان کو دلاسا دے رہے ہیں, تو بعض دفعہ ہماری بھی زندگیوں میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کہے ولا تخافی ولا تحزنی, ظاہر ہمارا یہ مقام نہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دل پہ ہاتھ رکھنے والی کیفیت. تو اگر آپ اللہ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں نا, اور آپ کو مصیبتوں میں اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے, آپ اللہ پہ بڑا یقین رکھتے ہیں, تو یقین کریں کہ اللہ سے فریاد کرنے کے بعد اور اللہ کے آگے رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد جو سکون نصیب ہوتا ہے انسان کو, وہ یاد رکھیں اللہ کی طرف سے تسلی ہوتی, اور یہ مومن ہی کو نصیب ہوتی. اللہ ایسی تسلی دے دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی آپ کے اوپر پریشر اور تکلیف اور مصیبت ہونا, لیکن ایک مومن کے چہرے سے لگتا ہی نہیں کہ یہ پریشان, لگتا ہی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اتنی بڑی مصیبت گزر گئی. بعض دفعہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا واقعی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے, ہم نے سنا تھا, کیونکہ وہ چہرے سے اتنا پرسکون اور ان کے جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا ان کا فزیکل جو ان کی اپیرنس ہوتی ہے اس سے پتہ نہیں چلنے پاتا. تو یہ اللہ کی تسلی ہوتی ہے. اچھا, ایک اور بات آپ دیکھیں گے کہ ابھی میں اس کا ذکر کر دوں, صرف میں ابھی ذکر کر رہی ہوں, پھر آگے میں آپ کو یاد دلاؤں گی کہ میں نے اس کا کیوں مینشن کیا تھا. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کو کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ٹھیک ہے, تو اس کو دودھ پلا, اشارہ کیا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہ نہیں آ رہا ہے, ترجمہ بھی دیکھ لیجئے, یہ نہیں آ رہا وحی کی, موسیٰ کو اشارہ کیا. کیا اشارہ کیا؟ تم فکر نہیں کرو, بس پہلے تم بچے کو دودھ پلا دو. ٹھیک, اب میں آپ کو اس بات کو یاد رکھیے گا, پھر آگے میں اس کو ڈسکس کروں گی. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عُدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ دیکھتے ہیں. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقعی حامان اور فرعون اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا, یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. اچھا, اب دیکھیے اب کیا آگے کیسے آگے پروسیڈ ہوتی ہے. جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہاں بتایا گیا کہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا. تو ہوا کیا دراصل کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی وہ خوبصورت تھے اپنے بچپنے میں, بہت ہی پیارے, یعنی آگے تو ظاہر ہے وہ ایک پیغمبر تھے, لیکن ان کے جو بچپن کا ذکر آتا ہے وہ یہ کہ ایک بہت ہی حسین اور جمیل سا بچہ ایک کریڈل میں جب فرعون کے وفادار جو غلام وغیرہ تھے ان کو نظر آیا تو انہوں نے نکال لیا اور اس میں سے دریا نیل سے, اور لے کے فرعون کے پاس آ گئے. جب فرعون کے پاس آئے تو ان کے بارے میں آتا ہے قرآن میں ایک اور مقام پہ وَالْقِيتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ان کے حوالے سے
ایک محبت ڈال دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا ایز اے بچہ تو اس کا دل جیسے اس بچے کی طرف کھنچتا تھا. جیسے بعض بچے نہیں ہوتے بہت کڈلی سے, آپ خود بھی اپنے خاندان کے بعض بچوں کو کہتی ہیں کہ اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے اس کو کس کرو, اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے اسے گود میں لے. تو ایسے ہی کہ کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے نا, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے ابھی ان کو ذرا سا آپ آگے بڑھے انہیں رونا شروع کر دیا تو کیا ہوتا ہے, لوگ جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں پھر ایسے بچوں سے نا. تو یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھی ان کی شخصیت میں بچپن سے کہ ان کو دیکھ کے نا ایک دم سے جب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس کو ایسا پیار آیا اور اس نے دیکھ کے کہا کہ ایسا کرو اس کو قتل نہ کرو. فرعون سے کہا اور اس کو ہم پال لیتے ہیں, بلکہ دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور کہا کہ یہ ہمارے پاس رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قابلیت ہے اس کی صلاحیت ہے وہ ہمارے کام آئے گی کل کو نا, تو ہم اس کو نا قتل نہیں کرتے. یہ انہوں نے فیصلہ کیا. اب دیکھیں کیسی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں کہ تاکہ وہ ان کا دشمن بنے اور بسبب رنج بنے. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ ساری تدبیریں تھیں کہ ان کو نکال لیا, ان کو نکال لیا ہے وہاں, ان کو اس مصیبت سے جو نکالا یعنی یہ فرعون کے حوالے سے اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کو جو ہے تم قتل نہیں کرو اور ان کو اب ہم پالتے ہیں. یہ انہوں نے فیصلہ کیا. اب کیا ہوا کہ آگے یہ بہتا بہتا جب آگے چلا تو اس وقت آپ صرف یہ سوچئے کہ کتنے ہی ہم پلانس بناتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اپنی پلاننگ جو ہے وہ کہیں اور انسان کی رہ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا دشمن بنانے کا, تو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کیسی بات تھی کہ جس کو مارنے کے لیے فرعون نے سینکڑوں بچوں کو قتل کر دیا, وہی بچہ جو ہے آج اپنا بنا لیا کہ کل کو وہ ان سے دشمنی کرے, ان کے لیے باعث رنج بنے. اچھا بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, وہ کیوں کسی کے لیے باعث رنج بنتے یا دشمنی کرتے؟ بتائیے کیوں کہی یہ بات؟ بالکل اس لیے کہ وجہ کیا تھی کہ فرعون اللہ کا نافرمان تھا, اس کے درباری اللہ کے نافرمان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسی کے ذریعے سے, یعنی یہ وہ مقام ہے کہ انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ کتنے انسان پلاننگ کر لے, فرعون نے کیا کچھ ظلم ڈھا دیا, لیکن کرنی جب اللہ کی ہوئی تو وہی ایک بچہ, ون آف دا بچہ, اس نے اس کو بچا لیا. ایسی اس کے دماغ کے اوپر بات آئی, سمجھ ہی نہیں آئی اس کو یہ بات, اور وہی کل کو جو ہے وہ دشمنی پر کھڑا ہو گیا فرعون کے آگے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہی ہوں میں, اور انہی کے ذریعے سے اس کی ہلاکت لکھی تھی. بہرحال امیزنگ ایک بات ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا اس کے بعد جو ہم آگے دیکھتے ہیں وہ یہ, اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 10 کا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا, وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ٹھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اچھا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اور اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک لکھ کے بتاتی ہوں. فؤاد آپ اپنے ٹیکسٹ میں پہلے دیکھیے آیت نمبر 10 میں. ٹھیک ہے, فؤاد, اور ایک ہوتا ہے قلب. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر بھی دیکھیں کیا ترجمہ, دیکھیں کیا لکھا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. دل کا ذکر ہے نا, اگر ہم ویسے بات کریں نا تو ان دونوں کے معنی کیا ہیں؟ دل. ٹھیک ہے, لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان دونوں کے معنی فرق ہیں. فؤاد سے مراد یہ ہے کہ ایسا دل جو آگ میں پڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے, آپ لوگ لکھ لیجئے, اور جس کو آپ یوں, میں اور مزید اس کے معنی لکھتی ہوں, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ایموشنل ہارٹ, جذبات سے بھرا دل. ٹھیک ہے, جذبات سے بھرا دل.
overwhelmed, آگ میں پڑا دل. یہ تو بالکل اس کے جو ہے نا اصل میننگ ہے یہ. اچھا اور بھی آتا ہے اس کے نا ڈپریسڈ, جس کو آپ کہتے ہیں نا غمزدہ دل, ایسے کہتے ہیں نا. یہ میں نے مختلف اس کے معنی انگلش اردو سب مکس کر کے آپ کو لکھیں. اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام موسیٰ کا جو دل تھا نا وہ فؤاد بن گیا تھا. فؤاد سے یہاں کیا مراد ہے کہ ابھی جیسے میں نے آپ کو اس کے میننگز بتائے کہ ایسا دل کہ جو آگ میں پڑا ہو. اب آپ سوچیں کہ آگ میں جو چیز پڑی ہوتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے, جل رہی ہوتی ہے نا. جلنے کا کیا مراد ہے کہ کتنی زیادہ گھٹن, تنگی, سب کچھ اس کے اندر آ گئی نا چیزیں. دوسری بات کیا ہے کہ بہت خوفزدہ, بہت ڈپریسڈ. میں نے لکھا نہیں ہے خوفزدہ, آپ چاہیں تو لکھیں اوور ویلمڈ, ویری ڈپریسڈ, جذبات کی آمادگاہ. اتنے جذبات کہ جیسے کوئی ذہن میں اور سوچ ہی نہ آئے, پورے دل پہ احساس چھا جائے کسی غم کا. تو آپ اب سمجھ سکتے ہیں نا کہ ام موسیٰ کے دل میں کیا احساس تھا. آپ ایک ماں کو امیجن کریں, نیو بورن بچہ جس کو دودھ پلایا اور کریڈل میں ڈالا بس اور پانی میں بہا دیا, تو یہی حال ہوگا نا. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایکسپلین اس کو کیا ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام حالت میں ہمارا دل ہوتا ہے, عام حالت میں, تو وہ کہلاتا ہے قلب. یہ ٹھیک ہے, یہ عام حالت. ابھی جیسے ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا کیا ہے, دل ہے, قلب ہے, اس کو عربک میں بھی کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ لولا اربتنا, اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے. اب ہم ربتنا کو دیکھتے ہیں. اوپر آپ کو یہاں سے تو نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. ربتنا کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر ہم اس کے دل کو باندھ نہ دیتے اور اس کو یعنی ڈھارس نہ بندھا دیتے تو کیا ہوتا کہ وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی. تو یعنی اللہ نے ان کے دل کو باندھا. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بھی دل, جیسے یہ تو ایک ام موسیٰ کا ذکر ہے, لیکن ہمارے بھی دل کبھی کبھی کوئی پریشرز آتے ہیں, کوئی مصیبتیں آتی ہیں, کوئی پریشانیاں آتی ہیں, اس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے ہمارے دل بھی بعض دفعہ فؤاد بن جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ پریشانی چلی جاتی ہے نا اور اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کیا کہ روتے ہیں, اب تذکرہ کرتے ہیں اپنے غموں کا, تو جو ہمارے دل میں پھر جو سکون اور تسلی آتی ہے نا وہ پھر قلب دل بن جاتا ہے, نارمل ہو جاتا ہے, نارمل حالت میں پلٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ باندھ دیتا ہے دلوں کو ہمارے بھی, ورنہ ہم سب, آپ کا کیا خیال ہے, نارمل رہیں, پاگل نہیں ہو جائے, اللہ نہ کرے ہو جائے نا. آپ بتائیں نا کتنی انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں تو کتنی آپ لوگ اپنے والدین کے حوالے سے ہی, اللہ ان کو جیتا رکھے جن کے والدین حیات ہیں, والدینی کے حوالے سے, پھر اور بھی مسئلے مسائلوں کے حوالے سے سب آزمائشوں کا میں مبتلا ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ وقتی طور پہ ہمارا دل فؤاد بنتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ربتنا, اللہ تعالیٰ اسے باندھ دیتے ہیں اور پھر وہ قلب بن جاتا ہے, نارمل حالت میں پلٹ آتا ہے, دل مطمئن ہو جاتا ہے. پھر ایون بعض دفعہ آزمائشوں پر بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے نا, یہ پھر وہ اسٹیج ہے. تو یہی یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے یہ فرمایا کہ ان کا دل ہر چیز سے فارغ ہو گیا. تھوڑا سا انہی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہر فکر سے فارغ ہو گیا, یعنی ان کو اور کوئی فکر ہی نہیں تھی, ان کو اور کوئی غم ہی نہیں تھا سوائے موسیٰ علیہ السلام کا غم. بس دل پہ یہی فکر لگی ہوئی تھی. اور ایک جو کیفیت ہم اردو میں کہتے ہیں نا بے قراری کی کیفیت, بے قراری کیا ہوتی ہے, کہیں سکون نہیں ملتا, چین ہی نہیں ملتا ہے, حالت اضطرار, ہم نے پچھلے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی, اس کا ذکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے دل کو نہ باندھا ہوتا نا تو وہ تو سارے لوگوں کے سامنے کہہ چکتی کہ وہ میرا بچہ جا رہا ہے. لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور انہوں نے صبر کیا, یقین کیا,
اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واقعی بخیریت لوٹا دیا. جو وعدہ اللہ نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. آگے ہم دیکھیں گے نا, آگے جب واقعہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا. جیسے ہم کہتے ہیں نا انکا لا تخلف المیعاد, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وہ والی بات ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سہارے یہ کام کیا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بس وہ ایک چیخ آواز لگائیں اور کہیں یہ میرا بچہ دیکھو جا رہا ہے, تو سب پول کھل جاتا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کا سہارا تھاما تو اللہ نے بھی ان کو قرار دیا, اللہ نے بھی ان کو سکون دیا, ان کے دل کو باندھ دیا, ان کی بے چینی کو چین میں تبدیل کر دیا. تو یہ ان کا بھی صبر اور حوصلہ اور برداشت تھا. تو یہ ایمان والوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ صبر سے بڑے بڑے کام وہ کر جاتے ہیں جو کہ ایک عام ماں نہیں کر سکتی تھی. کوئی عام ماں یہ کام نہیں کر سکتی تھی جو ام موسیٰ نے اللہ کے وعدوں کے سہارے یہ کام کیا. اب آگے دیکھتے ہیں مزید پھر کیا ہوا. آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک. وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ترجمہ دیکھتے ہیں. اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا, چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا, اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے پوچھا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جن کے لوگوں کی اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا, مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. اب دیکھیں مزید کیا ہوا. یہاں پہ قرآن نے اب جو آیات آ رہی ہے نا اس میں ایک بہن کی ریلیشن شپ کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی اس بات کو اگنور کر کے کہہ سکتے تھے کہ بھئی بعد میں اس کو بالکل آگے واقعے کو ہٹا کے بہن کے رول کو ہٹا کے کہہ سکتے تھے ہاں بھئی پھر دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے مل گئے. لیکن یہاں پہ ایک بہن کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ کتنی ان کی بہن انٹیلیجنٹ تھی. دوبارہ سے ایک عورت کے ذکر کر کے اس کے کردار کو اور اس کی انٹیلیجنس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنی عقل مند تھی کہ ماں کے کہنے سے ایک بات پتہ چلی, اطاعت گزار تھی, فوراً ماں کی بات مانی, اور وہ دریا کے کنارے کنارے دیکھتی رہی کیونکہ سارے ماں کو قرار تو مل نہیں رہا تھا نا. تو وہ بیٹی کو کہا کہ تم دیکھتی رہو, ایک طرح پتہ بھی چل جائے بھائی کہ بچہ حفاظت سے. تو اس نے یہ دیکھ لیا کنارے کنارے چلتے چلتے کہ اس کا بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گیا ہے. اب آپ دیکھیے وہ کتنی انٹیلیجنٹ تھی. خاموشی کے ساتھ وہ وہاں گئی اور اس نے وہاں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر وہ رونا شروع کیا اور اتنا روئے اور وہاں پہ فرعون نے لائنیں لگا دی انا کی, جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں نا, اس زمانے میں ایک ٹرینڈ بھی تھا نا کہ بعض دفعہ ماں کے ہوتے ہوئے کوئی اور عورت دودھ پلاتی تھی, تو لائنیں لگا دی کہ وہ دودھ پلائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پی کے نہیں دیا اور وہ روتے رہے. ایسے میں جب فرعون کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, اس کی تو اپنی کوئی اولاد تھی نہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, بچے پالنا ہی نہیں آتا تھا, اور بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ وہ, تو اس کے لیے تو یہ چیز بہت ہی ایکسپیرینس تھا, بہت ہی عجیب و غریب سا. اور جو بیوی تھی وہ بھی بہت پریشان ہونے لگی. تو ایسے میں کیا ہوا کہ یہ اندر آ گئی, ان کی بہن اندر آئی اور وہ ان کے سامنے بولی, وہ خود بھی کوئی بڑی نہیں تھی, چھوٹی سی تھی. تو اندر آ کے انہوں نے بولا فرعون سے کہ میں ایسا گھرانہ بتاؤں آپ کو کہ جو اس بچے کی پرورش کرے, دودھ وغیرہ بھی ان کو پلا دے. تو وہ تو بالکل جیسے پریشان بیٹھا تھا, اس نے کہا ہاں بالکل بالکل بتاؤ. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو. دوبارہ سے ایک اتنا سافٹ کارنر اللہ تعالیٰ کا نظر آ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے چند یہ گھنٹے گزرے ہیں نا, چند گھنٹے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ فکر تھی کہ بس اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اس کا غم دور ہو جائے. فوراً اللہ تعالیٰ نے ملانے کی کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جان لے
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. اچھا، ان کے جاننے میں کس کے لیے سبق ہے؟ آج ہم جانیں اس بات کو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ آپ دیکھیں لوگ اللہ کے وعدے پر یقین کیوں نہیں کرتے آج؟ مجھے بتائیے آپ ذرا. جی، آپ نے ابھی جو پہلے بھی بولا ہے وہ بھی ایمان کی کمی، بالکل نمبر 1 توکل کی کمی. اور بتائیں اور کیا چیز ہے؟ دنیاوی چیزوں سے زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں، دنیاوی رشتوں اور مٹیریلسٹک. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دنیاوی اسباب، دنیاوی رشتے، دنیاوی لوگ، ان کے اوپر ہمارا بھروسہ زیادہ ہے، ان کے اوپر ہمارا زیادہ یقین ہے. اللہ پہ یقین کم ہو گیا. اور کوئی چیز؟ دو چیزیں رہ گئی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ علم نہیں. اگر آپ کہیں تو قرآن کا علم ہی نہیں ہے کہ جس سے کہ انسان کو بھروسہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا میں سنبھالوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا میں دل باندھ دوں گا تمہارا. یقین ہی نہیں ہے. بالکل علم کی بھی بہت زیادہ کمی ہے جو مین ریزن ہے. بعض بھی انسان بہت ہوتے ہیں اللہ ہر چیز کی حکمت اپنے وقت کے حساب سے دیتے ہیں، انسان چاہتا ہے بس ہم جیسی کہنے. ویری گڈ. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد باز بہت ہے، وہ چاہتا ہے مجھے فوراً کا فوراً ریزلٹ ملے. اور ایک اور جو چیز ہے جو رہ گئی وہ یہ کہ انسان کے اپنے اندر ایک ڈر اور خوف کی ایک سمجھ لیجیے خامی پائی جاتی ہے، جو کہ کسی جانور سے ہو تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا کوئی ایسے بندے سے ہو جو واقعی شر والا بندہ ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ وہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کی تو بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے ہمارا. یہ ہمارا بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے. اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، لیکن اس کے بیچ میں بھی تو ہمیں آزمائشوں سے گزرنا ہے نا. وہ ہم ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا تو کیا ہوگا، علم آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ نہیں سوچتے کہ بچ جائیں گے، یہ نہیں فیکٹ سامنے آتا. یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. سر کور کر لیا پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. سیگریگیشن کر لی پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی، کیا رشتہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کی اطاعت کر لی فلاں کام میں تو پتہ نہیں کیا ہمارا دنیا کا نقصان ہو جائے گا. وہی والی بات ہے، اس کو آپ ادھر لائیں ادھر لائیں. بات یہ ہے کہ لوگوں پہ زیادہ اسباب پہ زیادہ بھروسہ ہے تو وہی ڈر و خوف کا شکار ہے، جلد باز ہیں. پھر یہ کہ ہم پینک بہت کرتے ہیں. یعنی اگر جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک مصیبت آئی تو اس کو انسان ٹھہرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، سوچتا ہے، کوئی راہ اللہ سے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے موسٹلی لوگ کیا ہیں، جلدی فوراً پینک کا شکار، ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ نہیں آ رہا بس کریں کیا، مصیبت آ گئی، ہول رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ہم اللہ کے وعدے کے تکمیل تک ہم ویٹ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ ریزن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس کو یہ بھی ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اپنی اولاد سے، لیکن ایک اور بھی ریزن تھا تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ اس کے رب نے اسے جھوٹا وعدہ نہیں کیا. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوزیشن کو ایک عورت کے سامنے پروف کر رہے ہیں. سوچا کبھی آپ نے اس اینگل سے؟ معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کسی اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں کہ میں کسی سے پوچھ کے کوئی کام کروں، اللہ ساری دنیا کا مالک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی تک ایک عورت کی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تاکہ اس کو یقین آ جائے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے اور وہ یقین کر لے کہ اس کا رب وعدہ خلافی اس کے ساتھ نہیں کر رہا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم یہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ہوا.